الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومولانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللہ تعالی جل شانہ سبحانہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم و ناظرین محتشم حاضرین، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے کرم سے، اس کے فضل سے ہمارا اصلاحی سلسلہ گزشتہ کئی جمعوں سے جاری ہے، جس پر کوشش کی ہم نے کہ بڑی بڑی برائیوں پر نظر ثانی ہم کریں، اور ہم نے دیکھا پچھلے 4-5 جمعوں میں جو کافی ہم نے برائیوں کا ذکر کیا اور اس کی اصلاح کی ہم نے، اور اس کی ترتیب اور اس کی ترکیب بیان کی جو ہو سکا اس سلسلے میں. لیکن جتنی ہم نے یہ بیان کی ہم نے، وہ ساری کی ساری گناہ میں شامل ہوتی ہیں. جو سارے عمل تھے وہ ایکچول تھے گناہ، یعنی گناہ ایسی نحوست ہے کہ انسان کو جلا دیتی ہے، انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور ظاہر ہے اللہ رب العزت کیسے پسند کرے گا اس چیز کو جو شیطان کو پسند ہو. گناہ شیطان کا بہترین حربہ ہے، وہ گناہ کرواتا ہے انسانوں سے، اور آپ دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیسے پسند کرے گا اس بندے کو کہ جو گناہ میں مبتلا رہتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم سمجھنے کی پھر کوشش کریں گے ان 4 پچھلی جمعوں کی وجہ سے جو میں نے بیان کی، کہ ہم سمجھیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم میں ہوتی ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور آج ہم یہ سمجھیں گے کہ گناہ کیا ہے، گناہ کے اثرات کیا ہے. کیا ہم بھی اپنی زندگی میں گناہ کرتے ہیں؟ گناہ میں نے بتایا کتنی نحوست ہے، ابھی تو آگے ذکر آئے گا کتنی بڑی نحوستیں ہیں، کتنا بڑا معاملہ ہے. لیکن گناہ سے کیا ہم بچ سکتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہے، گناہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آیت کریمہ کے تحت بھی سماعت فرمائیں گے. میرے دوستو بزرگوں، گناہ کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیے. عام اصطلاح میں تو آپ سب جانتے ہیں گناہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں، سبھی جانتے ہیں. شر اور بر اللہ نے بتا دیا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے.
جب آدمی برے راستے پر جاتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے، لیکن آدمی شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ کرتا رہتا ہے، لیکن جانتا ضرور ہے کہ یہ برا عمل ہے، بری چیز ہے۔ تو گناہ کیا ہے؟ دراصل شرعی اصطلاح کے اندر اللہ اور رسول کی نافرمانی کا نام، شرعی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں گناہ۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی جہاں بھی آپ نے کی وہ گناہ میں شامل ہوگی۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھی تم نے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہو گیا نا۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں، تفصیل تو نہیں۔ اسی طرح اگر آسان اصطلاح میں آپ سمجھتے ہیں نا، سمجھنا چاہیں، وہ عمل جس میں آپ کا دل کھٹکے، کوئی ایسا کام کر دیا بعد میں سوچا یار یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، برا ہو گیا، یہ برا کیا، ایسا ہوتا ہے نا انسان کے پاس، بس سمجھو وہ گناہ کے زمرے میں۔ پھر اور آسان سمجھو، ایسی چیز جو تم کر لو، بری چیز، ایسی بری چیز تم کر لو لیکن تم یہ نہ چاہو کہ سب کو معلوم ہو، تم چھپاؤ اپنے دل میں اور دنیا سے بھی چھپاؤ وہ برا کام کر کے، یہ گناہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، گناہ کر کے بندہ چھپاتا ہے نا، اور کیا ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ تو یہ گناہ کی مختصر سی میں نے اصطلاحات آپ کے سامنے تینوں زمین میں آپ کو آسان طریقے سے کوشش کی ہے۔ میں اتنا کوئی بڑا سمجھانے والا نہیں، لیکن جتنی میری سمجھ تھی اتنی میں نے آپ کو سمجھائی۔ اللہ کرے آپ اور ہم سب سمجھ جائیں کہ گناہ کتنا بڑا، کتنا خطرناک عمل ہے، اور اس کا رزلٹ جہنمی ہے اوورآل۔ اب دیکھیں گناہ، حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پہلے میں پڑھ لیتا ہوں، ورنہ بہت ساری حدیثوں میں باب کے باب ہیں گناہ پر۔ گناہ کی دو طرح سے گناہ ہماری شریعت میں بیان ہوئے۔ پہلا نمبر گناہ کبیرہ، دوسرا نمبر گناہ صغیرہ، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ۔ اب بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ کو تھوڑا سا ہم بیفیکیٹ کریں گے کہ الحمدللہ دلچسپ گفتگو ہے، بہت سارے مصنف، بہت سارے محدث کلام کیا، دراصل ہم 2-3 جمعوں سے تو کلام کر رہے ہیں، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام غزالی، تو میں ان دو پر اکتفا کر رہا ہوں کہتے ہوئے، باقی تو بہت ہیں، حدیث کی روشنی میں سبھی لائیں ان بری چیزوں کی اصلاح کے لیے، اور گناہ کے تو باب کے باب ہیں۔ خیر، اب سنیے کبیرہ گناہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں، بڑے بڑے گناہ 7 ہیں، لیکن یہ ایک حدیث ہے، ورنہ دیگر محدثوں میں علامہ حضرت ابن عمر اور دیگر ابن عباس اور دیگر معاملات میں کسی نے کہا 70 گناہ بڑے ہیں، اور بے شمار مفسروں نے لکھا کہ 700 سے زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ 7 سے زیادہ اور 10 سے زیادہ گناہوں کو تو جانتے ہیں جو کبیرہ ہے، آسان سی بات ہے نا، اس کی تفصیل میں نہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں بخاری شریف، آپ فرماتے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے میں نے 7 گناہ کیے اور انشاءاللہ اس میں سے ہم 4 گناہ کو آج بیان کریں گے، باقی تفصیل آپ جانتے ہیں۔ 4 گناہ میجر جو ٹاپ آرڈر میں ہیں نا، جو 4 ان کی بات کریں گے۔ وہ کیوں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تورات دی گئی کا نزول ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو 10 تختیاں عطا فرمائیں، تختی سمجھ کتب یا جو بھی آپ کاتب کتب سمجھ لیں، لکھی ہوئی، اس میں پہلی تخت اس کے اندر 10 گناہ ترتیب سے تھے، 10 گناہ بیان کیے کہ تیری امت نے اگر یہ کرا تو یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوں گے۔ تو ان میں جو شروع کے 4 ہیں وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 7 جو بیان کی نا، اس میں بھی 4 سیم ہیں، تو ہم 4 کو لیتے ہیں۔ 4 پہلا گناہ کبیرہ، ہم کبیرہ گناہ سن رہے، کبیرہ گناہ پہلا شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شامل کرنا، معبود بنانا، نعوذ باللہ۔ وہ شرک نہیں جو آج کل انہوں نے مشین لگائی ہوئی ہے کہ مسجد میں کلمہ پڑھا تو شرک، مسجد میں نعت پڑھی تو شرک، مسجد کیونکہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی اور زبان اور کوئی اور کسی چیز کو پکارنا شرک، استغفر اللہ۔ اور جس یہ خود پریزیڈنٹ متولی سب کو پکارتے ہیں، چندہ لینے کے لیے بندوں کا نام لیتے ہیں، تو پھر وہ ایسا شرک نہیں۔ شرک وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کیا جائے، وہ شرک، یاد رکھیے۔ شرک کرنا کبیرہ عظیم ہے، شرک کرنے والے کا گناہ معاف نہیں ہوتا،
اتنا خطرناک ہے ماں سوا اس کے کہ وہ توبہ اور رجوع اللہ کر لے. دوسرا گناہ 4 ٹاپ کے اندر بتا رہا ہوں کبیرہ میں، والدین کی نافرمانی. اللہ اکبر، اس پر تو مفسرین نے بہت لکھا اور اس پر ہم موضوع میں بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن مختصر یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدین کا نافرمان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، اور والدین کا نافرمان دنیا میں بھی برباد. مزے کی بات دیکھیں، اور کوئی گناہ تو آپ کو آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں، جو گناہ کرو گے، نماز نہیں پڑھی، یہاں تو کچھ نہیں اور آپ کے ساتھ مزے سے گھوم رہے ہو نا، تو آخرت میں اور قبر میں عذاب ہے نا. یہاں تو والدین کا نافرمان سرکار فرماتے ہیں دنیا میں 15 گناہ یا اس طرح کے گناہ بیان فرمائے نبی علیہ السلام نے، خطرناک، جس میں سے چند گناہ زندگی میں، چند گناہ قبر میں، اور پھر تو حشر میں تو ہے ہی اس کا ساتھ بہت برا سلوک. جو والدین کا نافرمان، جملہ سن لیجئے، اس لیے کہ نافرمانی آج کل بڑھ گئی ہے. ہم دیکھیں تو اس لیے کہ آپ نے بچوں کو اپنے دین کے علم سے دور رکھا، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے بچوں کی تربیت بھی وہ اس طرح کر نہیں پاتا. تو یہ مکافات عمل کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا فیصلہ سنیں. سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں دکھاتا ہے. اب دنیا میں دکھانا کیا کہ آپ دنیا میں دیکھیں گے آپ نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا یا علم نہیں دیا یا معاملہ نہیں کیا، آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی. آج یہ بیان میں سوچیے گا، غور کریے، میرا بیان میں یہی ہے. اللہ فرماتا تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے نا، تم بھول گئے، بچے جوان ہو گئے، اب وہ تمہارے بڑھاپے کے اندر وہی آ رہی ہے. تمہیں تو یاد نہیں ہے میں نے کیا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ، میں نے گالی گلوچ بھی کی تھی، بدتمیزی بھی کی تھی، تمہیں یاد نہیں، تم بھول گئے. آج تمہارا بچہ تمہارے اوپر آنکھیں اٹھا کر تم سے گالی بھی بک رہا ہے، بدتمیزی بھی کر رہا ہے، لیکن تم سمجھتے ہو کیسا نافرمان ہے. دنیا کو کہتے ہو میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ایسا، لیکن تو اپنے ماضی پر غور کر، کہیں تو نے تو ایسا نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے تو نے برا کیا ہے تو تجھے میں دکھاؤں گا دنیا کے اندر. یہ ہے والدین کی نافرمانی. مختصر. اب تیسرا گناہ ہے کسی انسان کا ناحق قتل کرنا، نفس کو مارنا. کسی بھی انسان کو، دیکھیں انسان کا ذکر ہے، ناحق قتل کرنے والا اللہ کی بارگاہ اقدس میں انتہائی ناپسندیدہ بندہ ہے. ناحق سے مراد اتنی خطرناک یہ حدیث کی روایتیں ہیں جو آگے تفصیل سے داری، تو موضوع ہے نا سارے، یہ تو ایک ایک موضوع ہے، پورا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بیان ہو تو آپ سے. یہ تو میں مختصر ایک بات کر رہا ہوں کہ ناحق قتل کرنے میں ایک بات میں نے پڑھی جو آپ کو شیئر کرتا ہوں. اس میں لکھا کہ جس نے اشارتاً اس قتل کے اندر مدد کی، آدھا کلام میں مدد کی، یعنی کلام بھی پورا نہیں کیا کہ جا اس کو مار دے، بھائی اشارہ ایسا کر دیا، ہاں یار تو ٹھیک، ایسا کچھ ہوتا نا، وہ بھی قتل کے اندر ملوث ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی بھی کل قیامت کے دن پکڑ کرے گا. ناحق قتل کتنا آج ہمارے تو معاشرے میں کیا معاملات ہو رہے ہیں. اللہ بچائے، فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے. چوتھی چیز فرمایا، بات بات پر اللہ کی قسم کھانے والے. ہائے ہائے، قسم کھانے والے دیکھیں نا آپ نے کیسے، ہر بات میں کوئی بات نہ ہو، بس ایک شغل ہے، فیشن بنا لیا ہے. ارے بس کوئی بات، ذرا سی بات ہو، گھر میں بھی، بچوں میں بھی، اب وہ بچے بھی سیکھتے ہیں تو وہ بچے بھی بات بات پہ یار اللہ کی قسم کھا لیتے ہو تم. اللہ کتنا بڑا گناہ. دیکھو کبیرہ 4 ٹاپ کے گناہ میں جو میں نے بتایا یہ ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے والا، اس میں آگے یہ بڑھایا، اور اللہ کی یا قسمیں کھانے والا بندہ. یہ 4 چیزیں کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں میرے دوستو بزرگوں. یہاں یہ تو میں نے کبیرہ کی آپ کو تھوڑی سی مثال دی. اب آتے ہیں نا صغیرہ پر، چھوٹے گناہ کون سے. واہ واہ، یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. مفسروں نے اس پر بڑا اچھا کلام کیا، توجہ سے سنیے گا. اللہ اکبر. بے شمار محدثوں نے کلام کیا اس پر. میں حوالے تو 2-3 کا تو دے چکا، لیکن ظاہر یہ تو موضوع ایسا ہے کہ ہر مفسر نے اصلاح کے لیے آپ کو لکھا ہے. انہوں نے ہر ایک تقریباً یہ بڑے بڑے سیاستہ کے محدثین گان کے، مسلم، بخاری، نسائی، ابن داؤد شریف، ابن ماجہ، جامع ترمذی، یہ لوگ، یہ انہوں نے سب نے کلام کیا ہے. لیکن ظاہر ہے جنہوں نے مخصوص طور پہ، جیسے میں نے ذکر کیا امام غزالی نے تو ایسا لکھا ہے، کمال ہے. اور دیگر اور محدثین کا ذکر ہوا، ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ذکر ہوا. اب صغیرہ گناہ کا معاملہ سنو آپ، کیا خوبصورت بات ہے. میں ابھی 1-2 بات پڑھی. ظاہر ہے جب آدمی تیاری کرتا ہے تھوڑی سی بات پڑھتا تو بعدوں کا نئی بھی بات آتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم کوئی کامل ہے کہ بچپن سے جو پڑھا ہے وہ یاد ہی رہتا ہے، ایسا کسی کا نہیں حافظہ. تو وہ ایک نئی بات، ایک اچھی بات، میں بھی چونکا اور آپ بھی چونکی. مفسرین فرماتے ہیں بندہ ڈرتا ہے
कबीरा गुनाह करने से। मैं राइट? कबीरा गुनाह होता है ना, उफ, बंदे के लिए सबसे खतरनाक गुनाह कौन सा है? कबीरा। और आगे लिखा, अल्लाह के लिए कबीरा गुनाह छोटा गुनाह है, कोई गुनाह ही नहीं है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह अकबर, ये जुमले देखा ना, अल्लाह के नजदीक कबीरा गुनाह कोई गुनाह ही नहीं है, और बंदे के नजदीक कबीरा सगीरा गुनाह, सगीरा गुनाह कोई गुनाह नहीं है, कबीरा गुनाह बहुत बड़ा है, और अल्लाह के नजदीक कबीरा गुनाह गुनाह नहीं है। और आगे लिखा कि सगीरा गुनाह अल्लाह के लिए बहुत बड़ा गुनाह जो बंदा करता है, और बंदे के लिए कुछ भी नहीं। क्या मतलब, ये पढ़ा तो मैं भी तो थोड़ा हिला यार, मैंने कहा ये क्या है? अल्लाह, अब सुनिए ना, मुफस्सिरीन जो हदीस लाए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए। बात हो रही सगीरा गुनाह पे, तुम और मैं सारे ही हैं 99%, किसी एक को सलाम करूंगा और दीनदार अल्लाह का वली होगा। सगीरा से तो कोई क्यों नहीं बच सकता? इसलिए कि हमने फैशन बना लिया है, हम यूज्ड टू हो गए। नो, नथिंग, सगीरा गुनाहों में हम नथिंग यूज्ड टू हो गए। अब देखिए सगीरा गुनाह क्या, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा जब एक गुनाह करता है, कबीरा गुनाह की बात तो यूं नहीं हो रही कि कबीरा गुनाह तो इतने बड़े कि बगैर तौबा के माफ नहीं होंगे। याद रखिए, मर गया मरा, अगर तौबा नहीं की तो कबीरा, शर्त है तौबा करनी लाजमी कबीरा गुनाहों की, जिसकी मैंने लिस्ट अभी बताई नहीं है, मैं तो वैसे ही बता दूं, जिना, शराब, आप समझ रहे, सूद, मैं मिसालें दूं तो 710 हो जाएंगे ना, फिर आप गिनते जाए। हक मारना, ताना जनी हमने पिछली दफा देखा, रिश्ते तोड़ना, कता रहमी करना, और हराम रिस्क खाना, फिर ये कबीरा गुनाह तो बहुत सारे आ जाएंगे, जिसके लिए माफी अल्लाह से रुजू करना लाजमी है। लेकिन सगीरा में तो अल्लाह ताला फरमाता ना, मैं तुम्हें खाली तुमने माफी मांगी या तुमने नमाज पढ़ी या तुमने वजू किया तो मैं उनको मिटा दूंगा। अब देखिए सगीरा गुनाह के बारे में सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए, जो ये हदीस पर मैं आगे बढ़ा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो एक गुनाह करता है छोटा, तो उसके दिल के ऊपर एक दाग, पॉइंट लग जाता है, ब्लैक, काला दाग, निशान लग जाता है। ठीक है, अब मैं मिसाल दे दूं एक छोटी सी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिसाल, घर में फोन आया, सुनिएगा, हालांकि कबीरा गुनाह में आता है, मैं तो समझता हूं मेरे हिसाब से, लेकिन खैर, हेलो, आपकी वाइफ, आपके बच्चे ने उठाया, हेलो, आपका दोस्त, आप मिलना नहीं चाहते, हेलो, क्या हुआ? घर में नहीं है भाई, इसका हीला भी बन सकता है, लेकिन हमारी एक आदत है, अबे नहीं है भाई, वो तो यहाँ नहीं है, घर में नहीं है, वो घर में बैठा हुआ है। झूठ हुआ कि नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको, शरई इस्तिलाह इसमें है, तो आप लोग मुफ्तियान से पूछ सकते हैं, मुफ्तियान करम से, कि हजरत इसमें शरई इस्तिलाह बता दें। मैं घर में होता हूँ और मैं कहता हूँ, हेलो, गाड़ी में हूँ या घर में हूँ, मैं तो गाड़ी में हूँ यार, अभी इधर तो बस अभी देखिए सिग्नल आया है, वो घर में आना चाह रहा है। अच्छा, तो घर कब पहुंचोगे? 2-3 घंटे यूं अलग ही घर में बैठा है कि नहीं? ये यूज टू हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप सब दीनदार हो, अल्लाह के वली हो, भाई नहीं, मैं अल्लाह के वली भी बैठे हैं, मैं नहीं कहता आप सब अल्लाह के वली हो, लेकिन करते हो तो दिल में सोचो यार, हाँ यार, ये तो हमारे यूज टू, हेलो, अबे भाई उसको गोली दी, टाल दिया, ये सब झूठ सुमारे ना। अब तुमको झूठ कैसे? तो मेरा तुम्हारे कहने से क्या होता है झूठ? ये जो फरिश्ते बैठे हैं, इन्हें अल्लाह ने पहले बता दिया कि जबान से जो निकले वो झूठ लिख ले। दिल की गुनाहों को माफ फरमाया, दिल के जितना आदमी ख्याल आता है उसको अल्लाह ने बरी रखा है, लेकिन जबान से निकला ना, वो तो पकड़ है, वो लिख लिया गया, बस अब तू भले ना बाद में पलट ले, अब वो कहीं भी बात को कहां से लाएगा सिवाय तौबा की। ये देख सगीरा, सरकार क्या फरमा रहे अलैहिस्सलाम के, एक दाग लगा, अब ये करते जाओ ना, तो दिन में पता नहीं कितने करते हो, छोड़ दो कारोबार, पता नहीं, और भी ऐसे तो कई है, बात पे कोई पैसे हैं तेरे पास, जेब में पैसे, अब कहाँ भाई, पर्स ही नहीं लाया, पर्स पड़ा पीछे, ये ऐसे कई मामला, छोटे मोटे मजाक में भी, मजाक भी करते हैं तो झूठ करते हैं, लतीफे सुनाना, ये सब सारी चीज इसमें आती हैं, और ये सियाह दाग लगता जाता है, वो दिल काला हो जाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब उस पर कब्जा हो जाता है शैतान का, अब हो गए तुम शैतान के जाल में पक्के बंधे हुए। ठीक है ना, जब जिसका दिल सियाह होता है ना, फिर तुम कहते हो ना यार, इतनी नसीहत करता हूं, नमाज नहीं पढ़ता, इतनी बात करता हूं यार, हिलता ही नहीं है, इतनी बात करता हूं, छोड़ता ही नहीं जुआ, इतनी बात करता हूं, शराब नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके दिल पे कोई नसीहत अमल नहीं करती, इसलिए अब कब्जा हो गया किसका? शैतान का। शैतान जगड़ता, अब नहीं जाने देता शैतान। जब बंदे को अल्लाह तौफीक दे वो और बात है, फिर अल्लाह को तौफीक देता है। तो ये अब क्या हुआ किस अमल? अब आप समझे कि अल्लाह ताला छोटे गुनाह को बड़ा गुनाह क्यों समझता है?
کہ بندہ اس کی توبہ ہی نہیں کرتا. خدا گواہ ہے آپ میں سے سب بیٹھے ہو, چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں, کبھی آپ نے توبہ کی؟ یار یہ کیا, یہ تو بات عام سی بات ہے, یہ کیا ہوا؟ کسی کا دل دکھا دیا, کسی کو گولی دے دی, کسی کو مستی مذاق کر لی. رات دن کرتے ہو آپ ٹیلی فونوں پہ, ادھر ادھر موبائل پہ الٹی سیدھی موویاں دیکھتے ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف 1 سیکنڈ دیکھ کے بند کر دیتے تھے ایمان والے ہو کہ نہ آئی تو فوراً بند کر دی. تھوڑی دیر غور کرتے ہو, ہے کیا چیز, تو بھائی تب گناہ ہو گیا نا. ہے کیا چیز, تب گناہ نہیں ہوا. تم نے توبہ ہی نہیں کی اس لیے کہ میرا گناہ ہی نہیں ہے یہ. تو آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ مجھے چھوٹا گناہ سب سے بڑا گناہ لگتا ہے. کہ انسان, سرکار فرماتے ہیں, چھوٹا گناہ بڑھتا 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 پہاڑ بن جاتا ہے, اور یہی پہاڑ اس کو لے ڈوبے گا کل حشر کے اندر. اس لیے کہ اس نے توبہ بڑے گناہ کی. یہاں بڑے گناہ کو اللہ چھوٹا گناہ کیوں فرما رہا ہے؟ کہ بندے کو جب بڑا گناہ کرتا ہے نا, اگر صاحب دیندار ہلکا سا بھی جھٹکا اس کے اندر ایمان کا ہے, تھوڑا سا بھی, اس کے دل میں ہمیشہ رہے گا کھٹکا, یار یہ کام میرے سے غلط ہو گیا, کسی کی چوری کی, شراب پی, یا کوئی معاملہ کیا, بس زنا خوری, کچھ بھی کیا, وہ زندگی بھر کبھی نہ کبھی توبہ ضرور کرے گا, یا فوراً کر لے گا اچھا بندہ ہوگا. تو آپ سمجھ رہے؟ تو یہ اللہ اکبر کیسے مفسروں نے کلم بتائی. ہم کو اصلاح کرنی چاہیے, اس بات سے نصیحت لینی چاہیے. آئیے اب دیکھتے ہیں گناہ, ہمارا بیان جو ہے گناہ کیا ہے اور گناہ کے اثرات. سب سے پہلے دیکھتے ہیں گناہ کے معاملات کیا ہیں, اثرات کیا ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین بڑا جلیل القدر غفور الرحیم ہے. سچ بتا رہا ہوں, جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا دیندار, اللہ اس کو آزماتا ہے. آپ یقین کیجئے, اب یقین بات کر لیجئے, حالانکہ آپ فجر کی نماز چھوٹنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. اب یار سو گیا تھا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا عشاء کے بعد فوراً سو جا. نہیں, چیٹنگ ہو رہی, 3 بجے سو رہا, تو 5 بجے 4 بجے نماز اذان ہے 5 بجے, اب کیسے اٹھے گا؟ صبح 10 بجے اٹھے گا, 9 بجے اٹھے گا نا. میری بات آپ بتائیے. اور آپ الزام لگا رہے ہو بھائی نیند میں تو نماز معاف ہے, سو رہا تھا. تو اپنا تو دیکھ کو سویا کب تھا, اور تو ڈال رہا. اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تو جانتا ہے, تیری پکڑ کرے گا. کیوں نہیں سویا تو 10 بجے تجھے کون سا کاروبار تھا؟ لیکن وہ تجھے موبائل پہ سارا دن یا کسی سے گفتگو کرنے میں لگانا تھا, پارٹی تھی, دعوت تھی, لگا ہوا. تجھے نماز فجر کی فکر نہیں ہے. 35 کروڑ 90 لاکھ مفسرین نے لکھا فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب. پوری فگر دی ہے, میرے پوری فگر یاد نہیں ہے. 35 کروڑ 92 لاکھ 95 پتہ نہیں 3500 اس طرح کی فگر ہے. بس 35 کروڑ بھی یاد رکھ لو اللہ کے بندوں, تو بہت بڑی 35 کروڑ کا ثواب ہے. سبحان اللہ, کہو ذرا سوچ. اب مت کہنا چھوڑنے کا گناہ بھی اتنا ہی ہے. اب نہ کہنا 35 کروڑ گناہ میں شامل ہو رہے ہیں. فجر چھوٹی تو آپ کی جان کر کے, اور چھوٹی تو ایسی میں نے جو بتائی, اور بھی بہت سی مثالیں, جان کر کے پڑھتے ہی نہیں, اٹھتے نہیں. ابے یار صبح نہیں اٹھا جاتا, پھر جب سوئے گا تو پھر تو اٹھ کے دکھا دینا قبر میں, اور پھر تو کہے گا قبر میں یا اللہ ایک بار اٹھا دینا, زندگی بھر فجر ہی پڑھتا رہوں گا بس, ہے نا. اللہ کے کہا اب موقع تھوڑی ہے, تیرے کو زندگی دی, اسی امتحان میں تو دی کہ تو میری بارگاہ میں تو سرخرو رہے, فرما بردار رہے. تو یہ اثرات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اثرات کیسے دکھاتا ہے؟ دیکھو آپ دیندار آدمی ہوتا نا, جملے سنیے گا, دیندار, اور آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا, اللہ رب العالمین آپ سب کو دیندار رکھے, جو واقعی استقامت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں, نمازوں کا پابندی کرتے ہیں. گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ بشر ہے, صحابہ کرام محفوظ ہیں بلکہ, لیکن نہیں گناہ ہوئے. کئی حدیثیں موجود ہیں, کئی عمل ایسے ہو گئے صحابہ سے, اور لیکن ان کی تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی نا, تو انہوں نے کیا کرا؟ فوراً رجوع. کمال تھا. میں بیان کروں گا تھوڑا سا آگے, ابھی تو سنیے آپ اللہ والوں کی بات. تو ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں, ایسی بات نہیں. اللہ والے آپ دیکھیں گے کہ آپ سے گناہ ہو جائے, غور کیجیے گا, میں آپ کو دے رہا ہوں اپنی ایک بات. آپ سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے نا, تو آپ اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو آپ کا نماز میں دل نہیں لگے گا. پڑھ رہے ہیں نماز, پتہ نہیں مزہ ہی نہیں آ رہا, قرآن پڑھ رہے ہیں بس بیچے ہی دل. اللہ تعالیٰ ڈالتا, دیکھو ہو گیا ہے, تجھے نہیں معلوم. اب چھوٹے موٹے گناہ جو ہوتے ہیں, میں نے کہا نا آپ کو, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم توبہ کریں. اب یہ تو نارمل ہے, اور ہم دیندار سے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. میں آج ذکر کر رہا ہوں, دیندار سے بھی ہو جاتے ہیں. کبھی ذکر کر رہا ہوں ایک مفسر کا اور ایک بہت بڑے عالم کا, اور ایسا عالم کہ دنیا عالم میں ایسا عالم آیا نہیں, اور دنیا عالم میں ایسی کتاب آئی نہیں جو اس نے بیان کی اور جو اس نے لکھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 110 ہجری سن وفات. بتا دیجئے, حضرت انس بن مالک کے ساتھیوں میں سے ہیں, یعنی ان کی صحبت انہوں نے اپنائی. ان کا نام ہے علامہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ و تعالی علیہ اجمعین. اللہ ہمیرا, یہ اللہ کے ولی, اللہ کے تابعی ہیں. کب سے؟ 110 ہجری شروع گئی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے تعبیر رؤیا. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. میں اس کو
ہلکی جھلک دکھاتا ہوں نا ایک منٹ کے لیے. تعبیر رویا وہ کتاب ہے خوابوں کی تعبیر پر کہ 1400 برس کے بعد آنے والے تمام مفسرین، عالم، مفتی، شیخ الحدیث جو خوابوں کی تعبیر تمہیں بیان کرتے ہیں یا کتابوں میں لکھتے ہیں اسی کتاب کی مدد لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی ایک کتاب کا رسالہ لیا ہے جس میں خوابوں کی تعبیر بیان کی، انہی کتاب کے اقتباس سے. کمال ہوگا نا، کتنے بڑے امام ہوں گے. بس صرف اتنی سی جھلک کافی ہے. آپ اپنی زندگی کا واقعہ اس گناہ پر بیان فرماتے ہیں، اور بھی موقعات ہو سکا تو بیان کروں گا میں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے کہ گناہ کے اثرات. گناہ کے اثرات کیا ہے؟ پر ایک دفعہ ایسا ہوا شروع میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا خاصا مال دیا تھا، میں صاحب مال تھا، ایسا نہیں کہ میں غریب غربا تھا. ایک دفعہ کوئی غریب بندہ میرے پاس آ گیا، لاچار، پھٹے ہوئے کپڑے، بالکل مسکینی حالت میں آ کر سوال جو کیا، تو آپ بھی اور ہم بھی سمجھیں اس وقت. تو میں نے اس کو دیکھا تو مجھے دل میں کراہت آئی، اوہ گندے. تو میں نے اس کے ساتھ تان زن کیا. میں نے کہا چل چلا جا، کیا مانگنے آتا اور شکل دیکھ کر کیا وہ. بس میرے منہ سے یہ نکلا، وہ چلا گیا. مجھے بھی کچھ نہیں. آپ بھی بھول جاتے ہیں، ایسے بہت ساری چیزیں کر کے بھول جاتے ہیں. دیکھو نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے. پھر اللہ کا فرمان ہے، اللہ اکبر، یہی فرمان ہے مکافات عمل. اے نیک بندے، تجھے میں آزماتا ہوں. بدوں کو تو چھوڑ ہی دو نا، اس کے اوپر تو سیاہ داغ بیٹھ گیا، اس کا تو بڑے بڑے زنا کر لے گا. یہ تو چھوٹے چھوٹے سے ہلکا سے گناہ بتا رہا ہوں نا، ہلکا سا برا عمل ہے نا. یہ تو ہماری زندگی میں ہوتا ہے، کبھی ہم کسی بندے کو حقیر جان لیتے ہیں یا کر رہے ہیں. اب بولتے ہیں کئی عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ میرا ساتھ معاملہ غلط ہو گیا، میرے کام خراب ہو گیا، میرا معاملہ، میری معاش کا حالت بہت پتلی ہو گئی، خراب ہو گئی. کہ ایسی حالت ہو گئی کہ مجھے 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑے، 1 وقت کی روٹی کے لالے پڑے، نہ پہننے کو کپڑا نہ کچھ. میری حالت وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر میں روڈ پر گھومتا اور کھانے کی تلاش میں رہتا کہ کہیں کھانا مل جائے تو کھا لوں. اب میں ایک دن سوچ رہا ہوں، یا اللہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. بظاہر سوچتا نا بندہ، میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی، میں نے تو تیرے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی تیری نیکی میں کسر نہیں چھوڑی، کوئی فرائض میں، ظاہر اتنا بڑا امام عالم نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. سوچتے سوچتے روتے روتے اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے دکھا دیا ویڈیو، اسکرین شاٹ. آنکھ کھولی تو نظر آیا، اللہ، میں نے کئی سال پہلے ایسی حالت کے بندے کے ساتھ میں نے لان تان کی تھی، میں نے اس کو برا بھلا کہا تھا. اللہ، بہت توبہ کی، اور اللہ تو نے آج مجھے دکھا دیا کہ دیکھ، کل تو نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو تیرے ساتھ بھی اللہ کر سکتا ہے، تو کیا ہے. توبہ کر کے رجوع کی. حالانکہ تو صغیرہ میں آ گیا نا، چھوٹی مطلب گناہوں میں سمجھ لیجیے نا ایک طرح سے دیکھا جائے تو، ورنہ بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، معافی مانگو تو وہ رجوع کر لیا. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے فرمایا کسی کی عیب زن نہیں کرو. کسی کو برا دیکھو نا تو اس سے نفرت نہ کرو. کوئی شرابی ہے، اس سے نفرت نہ کرو، شراب سے نفرت کرو. وہ گناہ سے توبہ کر لے گا انشاءاللہ، ایک نہ ایک دن ہدایت پہ آئے گا. لیکن تم بندے سے تم نفرت کرتے ہو، یہ غلط ہے. بندے سے نفرت نہیں کرنی. اور پھر عیب جوئی، تم وہ پیتا ہے بند کمرے کے اندر، جو بھی کرے تم کھلے عام لوگوں کو بولتے ہو رہے وہ تو جواری شرابی زناڑی. اللہ تک کہ حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس طرح کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، میرا رب چھپا رہا ہے اس کے عیب. چاہتا تو میرا رب فرشتوں کے ذریعے عام کر سکتا تھا دنیا میں. تو کون سا سرما ہے جو تو اس کے عیب کر رہا، تو بڑا پارسا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے گناہوں کو جو اچھالا دے گا، کسی کے غیب کو اچھالے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں وہی عیب اس کے اندر ضرور ڈالے گا. بھلے کتنا بڑا عالم ولی کوئی ہو، اگر اس نے عیب زوئی کی ہے کسی زانی پر تو دنیا میں دکھا دیں گے کہ وہ بھی زانی کر کے دنیا میں برباد ہو. ایسے کئی مثالیں حدیثوں میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ گناہ میں صغیرہ کی تھوڑی سی آپ سامنے مختصر. اب ایک اور گناہ بھی سمجھ لیجیے، ایک اللہ کے ولی کی بات بھی لکھی انہوں نے، حضرت تحسمہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک ایک گناہ کے لیے روتے رہے اور اللہ سے توبہ کرتے. ہر وقت لوگ دیکھتے تو آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہوا ہے نا بھائی. ہم تو بڑے گناہ پہ نہیں روتے یار، ہمارا ڈھیٹ پنا یہ ہے، کتنے بڑے گناہ کر لیں، رونا تو کیا ہوا. توبہ بھی کر لی تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہٹو بچو بس. مولانا صاحب نے جمعے کے دن کہہ دیا اللہ میرا گناہ کی توبہ، آمین. نہ دہرایا اس گناہ کو کہ اللہ میں کبھی نہیں کروں گا وہ مجھ سے برا. اور کبھی آنسوؤں کو مار کو تو دیکھو نا، یہ آنسو تو بڑے قیمتی ہیں. کل یوم حشر میں ترازو پر تولے جائیں گے تمہارے آنسو، جو اللہ کی یاد میں بہیں گے. خدا کی قسم مفسرین لکھتے ہیں ایک آنسو تیرا لاکھوں نیکیوں سے زیادہ بڑھ کر ہوگا. اللہ کی یاد میں رو کر تو دیکھ، اللہ کو کتنے پسند ہیں وہ آنسو.
اور وہ 40 سال تک روتے رہے گناہ پہ. اب گناہ تو سنو تم, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہمارا کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر. کسی بزرگ نے پوچھ لیا کہ بھائی تم ہمیں دیکھتا ہوں کہ تو ہر روز اتنا روتا ہے ایک گناہ پہ, یقیناً تو بہت بڑا گناہ ہے, میں نہیں پوچھنا چاہ رہا, لیکن کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں بتاؤں کیا گناہ ہے. بولے ایک دن میں نے اپنے کزن سے سمجھتے ہیں چچا کے لڑکے کو دعوت دی اور مچھلی پکائی گھر میں, اور مچھلی کھائی ہم دونوں نے رچ کے. پانی نہیں تھا ہاتھ دھونے کے لیے, میں نے کیا کرا, پڑوس والی کی دیوار پر ہاتھ پھیر دیا مٹی سے اور صاف کر لی. وہ تو میں بھول گیا. جب مجھے یاد آیا تو کافی عرصہ ہو گیا, بس اس دن سے لے کے آج تک روتا ہوں, اتنا بڑا گناہ میں نے کر دیا. اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ میری نیکی تو اپنی جگہ ہے, کل اللہ نے پوچھ لیا تو نے یہ عمل کیا, حقوق العباد ہے, اور دیکھا گناہ کتنا بڑا. گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے یار, یہ تو تم روز کرتے ہو. او میرے بھائی, روز معاملہ چلتے نا, روز معاملہ چلتے. کسی کی گاڑی کو گزا مار دیا, کسی کھاما کھائیں, کسی بات پہ بھی, اور بہت سارے معاملے. کچرے پھینک دیے پڑوس کے اندر. دنیا ہمارے یہاں تو شاید نہیں ہوتا یہاں تو, لیکن ہمارے ملکوں میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یوز ٹو ہے یہ سی چیزیں. کائے کے پڑوسی اور کائے کے کسی کی حق تلفی, وہ سمجھتے فیشن ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ جس کو مزہ آیا دیکھ پتہ چلے گا اس کو. اللہ تمہیں معاف رکھے اور مجھے بھی اللہ رب معاف رکھے. میرے دوست بزرگ آئیے, صحابی میں ایک صحابی, 2 حدیثیں وقت نہیں ہے بیان کرتا ہوں. اور کیا صحابی کا بھی معاملہ دیکھیں آپ. میں نے آپ کو بتا دیا ایک انبیاء ہے جو معصوم ہیں, فرشتے معصوم ہیں, اور صحابہ محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دکھا فوراً دیتا ہے, وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کبھی ہو جاتی ہے غلطیاں تو انسان سے حدیثیں ہیں. اب ہوا ایسا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک نوجوان ینگ صحابی تھے 18 برس کے, تو صحبت میں رہتے تھے حضور کی, جو خدمت ہو میسج ہو دے دیں. تو ایک دن سرکار نے مسجد نبوی میں ان سے کہا کہ جاؤ فلاں میرا صحابی ہے نا, اس کے گھر پہ جا کے اس کو بلا کر لاؤ جلدی. وہ نوجوان بڑے خوبصورت تھے, 8 سال میں قد ان کا تھا 7.5 فٹ, 7.5. اب 7 فٹ کا قد کیا ہوتا ہے؟ اب ہمارے گاؤں میں, ہمارے گھروں میں آپ دیکھتے ہو جس کے گاؤں ہے تو وہ اپنے گھر میں جو دیوار بناتے ہیں 6 فٹ کی, تاکہ کوئی مرد نہ دیکھ سکے, صحن نظر آتا ہے, گھر ہوتا ہے, گاؤں میں تو ہوتے ہی یہ. تو یہ 7.5 فٹ کے ایک تھے. تو جب گئے اس کے گھر کے قریب تو دیکھا کہ دیوار سے تو ان کا قد پوچھا, اندر نامحرم کو کسی حالت میں دیکھ لیا, اور اتنا دیکھ لیا جو غیر شرعی تھا. سمجھ رہے نا بات؟ ایک دفعہ دیکھا نظر اٹھا لو, لیکن بس انسان, اور جب نظر جھکائی کچھ منٹ کے بعد, اوف, تو مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. اب رو رہے ہیں وہ صحابی, یہ میں نے کیسا کر دیا, میں نے غیر شرعی عمل کر لیا, نامحرم کو ایسا دیکھا جس گناہ میں شامل ہو گیا. اب رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دینا, اس لیے کہ یہ نگاہ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے رکھی تھی. میری نیت تھی ہر وقت میں جلوہ مصطفیٰ دیکھوں. آج میرے ساتھ کیا ہوا, اب جنگل میں نکل گئے, بس اب بولے مجھے جانا ہی نہیں ہے شہر میں, وہیں میں بس میں روتے رہے. سرکار علیہ السلام معلوم ہوا, بندے بھیجا تھا, بندہ کہاں گیا, بولو ڈھونڈو, ڈھونڈ کے لایا تو جنگل سے پکڑ کے لیا صحابی. بولے کیا کر رہا ہے, سرکار علیہ السلام بلا رہے ہیں. اب وہ شام کو آئے, مغرب کی نماز شروع ہو چکی تھی, آپ نے پیچھے نماز ادا کی اور بے ہوش ہو گئے, نماز کے بعد گر گئے اسی اللہ کے خوف سے کہ میں نے آج کیسا گناہ کیا. دیکھو یار گناہ, ہم تو آج نظروں کا کیسا گناہ کرتے ہیں. اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور نعمتوں کی پامالی کیسی ہے, اور اس ملک میں تو آپ کی پامالی کا جواب نہیں. دیکھ رہے نا, مجبوراً کرنا پڑتا آپ کو, کیوں شیطان نہیں چھوڑتا, ایک کے بجائے دوسرا دکھاتا, وہاں ٹک جاتے ہو ایک جگہ نہیں یار نہیں دیکھنا, دوسری جگہ پھر موبائلوں پہ کیا کرو گے, میسج موبائلوں پہ ایڈورٹائز الٹی سیدھی ساری آ رہی ہیں. کب تک بچو گے نگاہ کی گناہ, اللہ کی نعمت ہے. اور یہ گناہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا نا, نگاہ کو جلایا جائے گا یار, جلایا جائے گا جہنم کی آگ سے. کیا حشر ہوگا تم بتاؤ, ایک انگلی ڈالو آنکھ میں تو کیسی تکلیف ہو, تو کیا ہوگا معاملہ. تو وہ روتے رہے صحابہ لے گئے, مغرب کی نماز کے بعد غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گئے. تو صحابہ ان کو اپنے گھر لے گئے, ان کے سرکار سے ملاقات نہیں. حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ تو بے ہوش ہو گئے, یہ ہو گیا. سرکار نے کہا چلو چلتے ہیں. اب گھر میں ان کی نزا کی کیفیت, اتنا خوف کہ بس ابھی جان نکلی. حضور جیسے تشریف لائے مسکرا دیے, بولے یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے, اب میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا, اب مجھے مرنا آسان ہو جائے گا. سرکار نے گود میں اٹھایا, اپنے گود میں رکھا اس کا سر, بولے بیٹا ایسا کیا ہوا تیرا, بول. اب جو کہانی سنا رہے ہیں نا, وہی سرکار فرما رہے ہیں میں تیری کہانی جانتا ہوں. ارے بیٹا تجھے اللہ نے بھی معاف کر دیا, ایسی تو نے توبہ کی ہے, اور اللہ کے رسول نے بھی تجھے معاف کر دیا. لیکن وہ کیا, جب وقت آ گیا تھا مسکراتے ہوئے سرکار کو دیکھا, اللہ یا رسول اللہ, جب وقت نزا ہو
آپ کا جلوہ میرے سامنے ہو. دعا کیا کریں یا رسول اللہ جب میرا وقت نزا ہو آپ کا جلوہ میرے سامنے ہو. یا رسول اللہ میری روح نکلتی جائے آپ میرے سامنے ہو. کہ کیا فرمایا, کیا کسی نے خوبصورت شعر کہا کہ وقت اللہ درود پاک پڑھیے. وقت آخر ہو اور آپ ہو سامنے, منظر کو غور کرو, منظر کے لیے آپ نے بھی دعا کی, میں نے بھی دعا کی. یا اللہ میری روح نکلے, میرے آقا میرے سامنے ہو. روح کی تکلیف تو تکلیف ہی نہیں رہے گی, بہت خطرناک تکلیف ہوتی ہے کہ وقت آخر ہو اور آپ ہو سامنے, وقت آخر ہو اور آپ ہو سامنے. اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے, اے قضا تیرے آنے کی کیا بات. اللہ اکبر, اسی وقت میری دم سے نکل جائے بس. آخر کے اندر اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں, ایک ایسی بات جو ہماری خواتین کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا. گناہ تو ہے نا, لیکن مخصوص گناہ سرکار نے فرمایا عورتوں میں بہت ہوتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار علیہ السلام فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں کون ہوں گی؟ عورتیں. یا رسول اللہ کیسے؟ بولے اس لیے کہ یہ اپنے شوہروں کی نافرمان ہوں گی. بولے یا رسول اللہ کیسے؟ بولے اس لیے کہ وہ سارا سال زندگی بھر اس کو اچھا کھلاتا رہے گا, جس دن اس نے اس کے ساتھ برا کیا وہ جملے منہ سے نکالیں گی یہ تو اس نے کبھی میرے ساتھ بھلا کیا ہی نہیں ہے جب سے میرا شوہر بنا ہے. دیکھتے نا اب اپنی عورتوں کو آزمائیے گا, خوب دیں اور آخر میں کسی دن جھڑک دیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو پوری کسر نکال لیں گے, کہیں گے آپ نے کیا ہے میرے ساتھ. ارے جو کیا وہ تو بول, نہیں وہ تو بھول گئی. تو یہ جھوٹی کلامی پر, تانا زنی پر اللہ ان کو جہنم نازل کرے گا. سرکار علیہ السلام سے ام الفاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر خاتون جنت فرماتی ہیں, میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا اداس ہیں, آپ اتنا رو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ بہت صدمے میں تھے میرے آقا. سرکار نے فرمایا مجھے وہ یاد آ گئی معراج کی رات, عورتوں کا معاملہ میری امت کی. دیکھو عورتیں جہاں کہیں بھی یہ سنیں اس بات کو, ایسا نہیں کہ عورتیں ہی سنیں یہ گناہ تو مردوں میں بھی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, دونوں میں, لیکن یہاں عورتوں کو مخاطب ہے تو میں بھی مخاطب ہوں عورتوں سے. سرکار فرمانے میں معراج میں گیا, معراج شریف کی رات, میں نے ایک جہنم میں دوزخ میں دیکھا کہ ایک عورت کے بال باندھ کر اونچا الٹا لٹکا کر اس کو عذاب دیا جا رہا تھا شدید. یا رسول اللہ, سیدہ فاطمہ ذرا فرماتی ہے کیوں یہ تکرار ہوگی؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیوں کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی, نامحرم کے سامنے بازاروں میں گھومتی تھی. سن لیجیے آپ, اس کے گھر والے بھی شامل ہوں گے, ظاہر ہے کل پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ کہ تیری اولاد تھی تو نے ان کو تربیت نہیں دی تھی. اور نامحرم شوہر کے ہوتے ہوئے نامحرموں سے ملاقات کرتی تھی, نعوذ باللہ. اس میں 2-3 جملے اور بھی ہیں, پردے میرے کے بتا رہا ہوں. دوسرا میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو زبان کھینچ کر اس کو لٹکایا جا رہا, اس کو تکلیف دی جا رہی ہے اور بری طرح سے. سرکار سے پوچھا یہ, بولے یہ وہ بد زبان تھی جو ہمیشہ غیبتیں کرتی تھی سب کی, ایک دوسرے کو برا لگاتی, ادھر کی ادھر لگاتی, یا آج اس پہ عذاب ہو رہا ہے, سن لو ہم بھی شامل ہیں اس میں. اور دوسروں کو لڑاتی تھی, تانا زنی کرتی تھی, غیبت کرتی تھی اور دیگر معاملات اس کی زبان سے, اور شوہروں کی نافرمانی زبان سے کرتی تھی. یہ بڑی طویل تفصیل ہے اس حدیث کی. سرکار سے تیسری حدیث سرکار نے فرمائی ایک عورت کو میں نے دیکھا جس کے پاؤں سینے سے بندھے ہوئے تھے. یہ حدیث سنیے گا, میری مائیں بہنیں سنیے, خاص کر اگر سن رہی ہیں کہیں بھی دنیا میں. اور ہاتھوں کو بالوں سے باندھا گا, لٹکا کر اتنا عذاب ہو رہا تھا, میں حیران ہوا. سرکار علیہ السلام یہ کون سی عورت تھی, یہ کس گناہ والی تھی؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو حیض کے بعد حیض کا غسل نہیں کرتی تھی, لیٹ کرتی تھی, دیری کرتی تھی. میری ماں بہنوں دیکھ لو, سستی. ابھی تو ٹائم ہے, اس میں کھانا بھی بن رہا ہے, ہمارے بچے ہی پل رہے ہیں سب, اور آخر میں شام کو, رات کو, کبھی 2 دن بعد, کبھی 1 دن بعد نہا رہے ہیں. جو بھی غسل دیکھ رہے ہیں آپ سمجھنے کی بات ہے, اس میں جلدی کرو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا غسل جنابت میں جتنی جلدی ہو سکے, اگر شرعی عذر نہیں ہے, شرعی عذر ہوتے ہیں کبھی کبھی, پانی نہیں آ رہا, کچھ مسئلے,
تو اس میں جلد سے جلد کیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ عورتوں کا مسئلہ نہیں, ہمارے بھی اس میں معاملات دوسرے بھی ہیں, ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں. غسل جنابت میں مرد بھی ایسے ہیں جو دیر تک غسل نہیں کرتے, ایسے کئی ہوں گے. آج اصلاح کر لیں, میں بھی اصلاح کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہر گناہ سے محفوظ رکھے. یاد رکھیے گناہ کا سب سے بڑا حل میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتا دیا, اتنا آسان حل. رات کو سو تو سارے گناہوں کی توبہ کر لو یار, رجوع ہو گئے نا, بس اتنا فارمولہ ہے, سرکار نے فرما دیا. تو بچے بندے بس قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں. رات کو سو, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, سب گناہ یا اللہ میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.